پیدا بھی ہونا ہے تو مرنا بھی ہے. پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا. جیسے بس میں سوار ہونے کا مطلب، ریل جہاز میں سوار ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اترنا ہے، یہ نہیں کہ بس میں ہی رہنا ہے. دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ چلے جانا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے. اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر ایک اپنے وقت پر ہی مرتا. جیسے اچانک سورج طلوع نہیں ہوتا، اچانک سورج غروب نہیں ہوتا، ایک اللہ کا نظام چل رہا ہے. اسی طرح ایک اللہ کا نظام ہے، پیدا ہونا ہے، مرنا ہے. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا. جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، دادا موجود ہے، پوتا چلا جاتا. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. کتنے لوگ ہیں جو درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے. کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا اور انہیں کوئی پتہ نہیں. وہ شادی کے کپڑے لینے جا رہے ہیں، وہ عید کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کا کفن بازار میں آ چکا. اس دکان کے پاس سے گزر رہا ہے جہاں اس کا کفن رکھا. مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارا ہی جا رہا ہے، یہ تمہارا ہی جا رہا ہے. اور اگر یہ بات تمہیں بری لگتی ہے تو میں کہوں گا کہ میرا جا رہا ہے. وہ چلا گیا ہے اور وقت پر گیا ہے اور پیغام دے کر گیا ہے کہ تم نے بھی آنا ہے. اس لیے موت کی خبر پہ کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کی ملک میں ہیں، ہم سب اللہ کی ملک میں، وہ مالک ہے جو چاہے کرے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہمیں بھی لوٹ کے جانا ہے. تقریباً روز کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے آدمی کا. آپ عید پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان آ جائے گا. آپ لاہور جا رہے ہیں، راستے میں کئی قبرستان آتے ہیں. آپ دفتر جا رہے ہیں، کسی نہ کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے. اور ہر قبرستان سے ایک پیغام آتا ہے، ایک آواز آتی ہے. کیا کہ آنا تم نے بھی ادھر ہی، آنا تم نے بھی. یہ کون پڑھے ہوئے قبروں میں؟ پڑھے لکھے، ان پڑھ، جوان، بوڑھے، بچے، بیمار، جو تندرست تھے اور مر گئے، افسر، بڑے بڑے بدماش، پہلوان، سب مر گئے. یہ اسی قبرستان کے پاس سے بڑی تیزی سے موٹر سائیکل پہ گزرتے تھے، گاڑی پہ گزرتے تھے، ہنستے ہوئے گزرتے تھے. آج وہ قبروں میں پڑے گئے. قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا پڑھو؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اے قبرستان والو، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کرے. تم ہم سے پہلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی آ رہے ہیں. ایک جنازہ پڑھ کر ایک آدمی جانے لگا، دوسرے نے کہا کہ چلو بھائی قبرستان تک ساتھ چلتے. اس نے کہا قبرستان جانے کا میرے پاس وقت نہیں، بہت مصروف آدمی ہوں، جنازے کا وقت بڑی مشکل سے نکال کر آیا ہوں. تھوڑا آگے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور شام کو ہمیشہ کے لیے قبرستان آ گیا. اور کیا کہہ رہا تھا؟ میرے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں، میرے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں. کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں موت کی خبر نہ سنتا ہوا. کسی نہ کسی مسجد سے اعلان آتا ہے، فلاں فوت، فلاں کے ابا، فلاں کی اماں، فلاں کی بیوی، فلاں کا بیٹا. ظہر میں جنازہ، عصر میں جنازہ، مغرب میں جنازہ، عشاء میں جنازہ، رات 10 بجے جنازہ. عید کا دن، چھٹی کا دن، لیکن موت کی کوئی چھٹی نہیں. عید کے دن جنازے کی نماز، عید کی نماز کے ساتھ جنازے کی نماز ہوتی. تو میرے بھائیوں، کہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. یہ کھیل تماشا ہے. اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے. ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے. لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو،
लोग कहते हैं मुस्तकबिल संवारो, अब्बा बेटे से कहता है बेटा अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो, अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाओ, अपने मुस्तकबिल को सामने रखो। ठीक है, बिल्कुल बात ठीक कहते हैं, ये जुमला बिल्कुल ठीक है, लेकिन मफहूम गलत है, मफहूम गलत है। मुस्तकबिल आखिरत है मेरे भाई, मुस्तकबिल मौत से शुरू होता है, मौत पर ख़त्म नहीं होता है, मुस्तकबिल मौत से शुरू होता है। असल आखिरत जो जहाँ हमेशा रहना है, जहाँ हमेशा रहना है। हाँ, ये दुनिया की ज़िंदगी 20, 25, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, आखिर मर जाना है आखिर। और आखिरत कभी ख़त्म नहीं होनी, कभी ख़त्म नहीं होनी। ये 100 आदमी बैठे हुए, आप एक सवाल करो आपकी कितनी उम्र हो गई, तो 100 जवाब आएंगे। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल, 45 साल, 55 साल, 75 साल, 85 साल, जितने आदमी उतने जवाब। आप दूसरा सवाल करो आपकी कितनी उम्र बाकी है, तो एक जवाब आएगा कि जी 1 मिनट का पता है। अक्लमंद कौन है? पैसा कमा लेना, बड़े कारोबार बना लेना? नहीं नहीं नहीं। अक्लमंद कौन है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, मन अकियसुन्नास, अल्लाह के रसूल सबसे बड़ा अक्लमंद कौन? वमन अहज़मुन्नास या रसूल अल्लाह, सबसे ज़्यादा आकिबत अंदेश आदमी, आकिबत अंदेश आदमी, समझदार आदमी कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें फरमाई, जो ये 2 काम करे, जो ये जिसके अंदर ये 2 बातें हैं, ये अक्लमंद है। चाहे रेडी वाला हो, चाहे मिल मालिक हो, चाहे साइकिल पर हो, चाहे गाड़ी पर हो, चाहे 2 मरले के मकान में, चाहे 10 कनाल के बंगले में, ये 2 काम जिसके अंदर हैं, ये 2 अलामतें जिसके अंदर मौजूद हैं, ये अक्लमंद है। और जिसके अंदर ये 2 चीज़ें नहीं हैं, ये बेवकूफ़ है, माने या ना माने। जो मौत को कसरत से याद रखें, जो मौत को कसरत से याद रखें कि मर जाना, ये दुनिया छूट जानी, ये घर छूट जाना, ये कपड़े उतारे जाएंगे, ना उतरे तो कैंची चलेगी, कैंची चलेगी, ये घर छूट जाने, चाहे 10 लाख का मकान, चाहे 10 करोड़ का बंगला, यहाँ से जनाजा उठ जाना है। जो मौत को याद रखें। दूसरा, जो मौत की तैयारी करें, कसरत से मौत की तैयारी करें, उन अमाल में लगें जो कब्र में काम आए, जो क़यामत में काम आए, जो आखिरत में काम आए। ये दुनिया, ये पैसा, ये नहीं कब्र में काम आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 भाई हैं, 3 भाई हैं। एक भाई कहता है मैं दुनिया में तुम्हारे साथ हूँ, मरते ही मेरा तुम्हारा मामला ख़त्म, मरते ही मेरा तुम्हारा मामला ख़त्म। ये कौन सा भाई है? ये उसकी जायदाद, ये उसका पैसा, ये उसकी फैक्ट्री, ये उसका जेवर, ये उसका मालो दौलत, ये मरते ही वारसों का है। बल्कि ज़िंदगी में जिस मरज़ में मौत नज़र आ रही हो, मरज़ुल वफ़ा जिसे कहते हैं, जिसमें जिस बीमारी में मौत के आसार नज़र आ रहे हों, इस बीमारी में आदमी कुल माल में वसीयत नहीं कर सकता। क्यों? उसमें वारसों का हक हो चुका है, वारसों का हक उसमें आ चुका है। अब आप अपनी ज़िंदगी में उस माल में वसीयत भी नहीं कर सकते कुल माल, तो माल मरते ही वारसों का है। दूसरा भाई कहता है मैं ज़िंदगी में तेरे साथ हूँ, मरने के बाद तुझे गुस्ल दूंगा, कफन दूंगा, जनाजा पढ़ूंगा और कब्र में तुझे दफन करूंगा, और दफन करने के बाद मेरा तेरा मामला ख़त्म। ये उसके दोस्त, रिश्तेदार, बाप, बेटा, उसका भाई, उसका खाविंद, ये ज़िंदगी तक, जनाजे तक, दफनाने तक, उसके बाद सगी माँ को दफना के वापस आ जाते हैं, सगे बाप को दफना के वापस आ जाते हैं, जवान बेटी को घर में अकेला नहीं छोड़ते और मरते ही कब्रिस्तान में अकेला छोड़ते। तीसरा भाई कहता है कि मैं कब्र में भी साथ हूँ, मैं क़यामत में भी साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मेरा तेरा साथ कभी जुदा नहीं होगा। ये कौन सा भाई है? ये कौन सा भाई है? ये उसके अमाल हैं, अच्छे हैं या बुरे। ये उसके अमाल हैं जो हमेशा उसके साथ चलेंगे, हमेशा उसके साथ चलेंगे। तो हकीकी भाई कौन सा हुआ? काम आने वाला, नफ़ा देने वाला, साथ देने वाला भाई कौन सा हुआ? अमाल हैं। और आज जोर किस पे लग गया? आज जोर किस पे लग गया? पहले 2 पे, पैसा 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 पैसा, जिसे देखो पैसा। रेडी वाला भी पैसे के चक्कर में, मिल मालिक भी पैसे के चक्कर में, चिंची वाला भी पैसे के चक्कर में, गधा रेडी वाला भी पैसे के चक्कर में, अरबपति भी पैसा पैसा पैसा। ओ मेरे भाई, ये पैसा नहीं काम आता, ये पैसा नहीं काम आता। या दूसरा जोर लग रहा है किस पर? बिरादरी में नाम हो,
برادری میں نام ہو اور میرا خاندان میں میرا نام ہو، لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور جس بھائی نے قبر میں کام آنا ہے، قیامت میں کام آنا ہے، آخرت میں کام آنا ہے، اس پہ زور نہیں لگ رہا، اس پہ زور نہیں لگ رہا۔ نماز پڑھ لی نہ پڑھی نہ پڑھی، قرآن پڑھ لیا نہ پڑھا، زکوٰۃ دے دی ٹھیک ہے، نہ دی کوئی نہیں۔ ابھی رمضان گزرا ہے، روزہ رکھنے والے بہت تھوڑے تھے، نہ رکھنے والے بہت زیادہ تھے، اور روزہ رکھنے والوں میں سے تراویح پڑھنے والے بہت تھوڑے تھے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ۔ ایک تراویح کے سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں محل، کوئی شوق نہیں، ادھر پلاٹ لے لو، اس کالونی میں پلاٹ لے لو، ادھر پلاٹ لے لو، اور جنت میں پلاٹ لے لو ہیں؟ یہ کسی کا جنازہ، یہ کسی کا مرنا، یہ پیغام ہے، پیغام ہے، پیغام ہے۔ توبہ کرو، تیاری کرو۔ آج تم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہو، کل تمہارا بھی جنازہ ہے۔ آج تم کسی کا اعلان سن رہے ہو، کل تمہارا بھی اعلان ہے۔ آج دیکھو یہ زاہد کا جنازہ ہے، اور میرے خیال سے پچھلا جمعہ یہی پڑھا ہوگا، آج جنازہ ہے، اسے کیا پتہ تھا اگلا جمعہ میرا جنازہ ہونا ہے؟ ہم میں سے کس کا جنازہ کب ہونے والا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم کس کو خطرے میں سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، یا جو 80 سال کا بابا ہے، 90 سال کا بابا ہے، اس کے بارے میں ہوتا ہے پتہ نہیں کب خبر آئے گی، اور نہیں میرے بھائی، کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب خبر آئے گی۔ ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ مریض بچے گا نہیں ہے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، ایسی بیماری ہے۔ اس ڈاکٹر نے جواب دے دیا یہ چند دنوں کا مہمان۔ اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا اور ڈاکٹر مر گیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے۔ عقل مند ہے جو تیاری کرے، عقل مند ہے جو اللہ کو راضی کرے، عقل مند ہے آخرت کی فکر کرے۔ کوئی پتہ نہیں کس نے چلے جانا ہے، کب چلے جانا ہے، ہم میں سے کون کب مرنے والا ہمیں نہیں پتہ ہے، سب کا لکھا ہوا ہے۔ بیماری سے نہیں مرتا آدمی، موت سے بیماری آتی ہے۔ یہ جہاز گرا نا، یہ نہیں کہ جہاز گرنے سے مرے، نہیں، انہوں نے مرنا تھا تو جہاز گرا ہے۔ ہاں، کتنے کینسر والے 10 سال سے زندہ ہیں، اور یہ جو جہاز میں مرے ان کو تو کینسر نہیں تھا، ان کو تو کورونا بھی نہیں تھا۔ جن کو کورونا تھا ان کو جہاز پہ چڑھنے نہیں دیا انہوں نے، یہ تو خوشی جا رہے تھے، کہاں عید منانے، کہاں اپنے گھر، اور بڑی مہنگی ٹکٹ لے کے جا رہے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری عید کا آنی ہے آخرت میں۔ ہاں، 10 منٹ رہ گئے مرنے میں، پتہ نہیں، 10 سیکنڈ رہ گئے مرنے میں، پتہ نہیں۔ اور میرے بھائیو، عقل مند کون ہے جو اللہ کو راضی کرے؟ عقل مند کون ہے جو آخرت کی تیاری کرے؟ عقل مند کون ہے جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے؟ اس حال میں مرے کہ اللہ اسے راضی ہو، اس حال میں مرے کہ کسی کا کچھ دینا نہ ہو، نمازیں پوری ہوں، روزے پورے ہوں، زکوٰۃ دی ہوئی ہو، حج فرض تھا تو حج کیا ہوا ہو۔ کتنے لوگ ہیں حج فرض ہے نہیں کر رہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ابھی تو بچیوں کی شادی کرنی ہے۔ توبہ 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 توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو قسم کھا کے کہہ دو یا یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے۔ یہ پیغام ہے جنازوں کا، توبہ کرو۔ جس پر حج فرض ہے حج ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دو۔ وہی نہیں آئے گی آپ کے نام کہ میاں صاحب زکوٰۃ نکالا کرو، یہ جنازے پیغام ہیں، زکوٰۃ دو۔ یہ بالوں کا سفید ہونا پیغام ہے، زکوٰۃ دو۔ کسی کا مال مت دباؤ، کسی کا مال مت دباؤ۔ گھر بکتا ہے بیچ دو، فیکٹری بکتی ہے بیچ دو، گاڑی بکتی ہے بیچ دو، اس حال میں مرنا کہ کسی کا کچھ دینا نہ ہو۔ یہ کورونا یہ پیغام ہے۔ اللہ کے نبی نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی۔ یہ بیماری مانگنے کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ نعمت ہے، ایک پیغام ہے۔ تیاری کرو، تیاری کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اپنے معاملات کو صاف ستھرا کرو، اپنے معاملات کو صاف ستھرا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے تھے،
جواب ملا کہ حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے تھے اور یہ مر گیا. آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. یا اللہ کتنی سخت بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اب سب دیکھو بھائی کسی کے پیسے تو نہیں دینے, اگر دینے تو دو جلدی سے, گھر بکتے بیچ دو. ہاں وہ خیر کا زمانہ تھا, وہ خیر کا زمانہ تھا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا حضور اس مرنے والے کا سارا قرضہ میرے ذمے ہے, میں ادا کروں گا. آپ آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھا دیا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ہاتھ اپنا یوں ماتھے پہ رکھا اور فرمایا کہ سبحان اللہ کتنی سخت چیز نازل ہوئی. صحابہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا سخت چیز نازل ہوئی, ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی. اگلے دن ایک صحابی نے ہمت کر کے عرض کیا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور یہ بتا گئے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کیا جائے, اگر اس کے ذمے قرضہ ہے جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ پیغام ہے. توبہ کرو بھائی, نماز پڑھو بھائی, نماز پڑھو 5 وقت. آپ نے فجر نہیں پڑھی اور 10 بجے موت آ گئی, آپ مجرم بن کے مرے, نافرمان بن کے مرے. آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور رات 12 بجے موت آ گئی, اب کیا مجرم بن کے مر گئے. توبہ توبہ توبہ. او بھائی نماز پڑھو. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں, مجھے نصیحت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے, یہ آخری نماز ہو. اور ہر نماز بہت ساروں کی آخری ہوتی ہے, ہر نماز بہت ساروں, یہ جمعہ بہت ساروں کا آخری ہے, کسی کو پتہ نہیں. جسے زاہد کا پچھلا جمعہ آخری تھا اسے پتہ نہیں تھا. یہ آج کا جمعہ بہت ساروں کا آخری ہے, انہیں پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں کس کی باری ہے, پتہ نہیں کس کی باری ہے. یہ رسم نہیں ہے کہ جنازہ, عام طور پر جنازے پہ لوگ آتے ہیں نا, چھتی کرو مولوی صاحب, چھتی کرو مولوی صاحب. اس کے ذہن میں اپنا کام ہے, دفتر پہنچنا ہے, دکان پہ پہنچنا ہے, کوئی پیمنٹ لینی ہے, کوئی مال, تو وہ تو شکل دکھانے آیا نا, کہتا چھتی کرو چھتی کرو. میں ٹیکنیکل مسجد میں جنازہ تھا عشاء میں, تو میں جنازے سے پہلے میں نے 5-6 منٹ بات کی, 5-6 منٹ, یہ نہیں کیونکہ 1 گھنٹے کا بیان تھا, 5-6 منٹ بات کی. یہی یاد دہانی کہ بھائی یہ مر گئے, ہم نے بھی مرنا ہے, تیاری کرو بھائی. اب ایک آدمی جنازے میں آیا شکل دکھانے, اسے نہ مرنے والے کی مغفرت سے غرض, نہ اس کے لواحقین کی تعزیت سے غرض, اس کو تو شکل دکھانے سے غرض ہے. اب وہاں بیان ہو رہا ہے, تو ایسے آدمی کے لیے تو 1-1 منٹ 2-2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے نا. اب 1 منٹ گزرا, 2 منٹ گزرے, 3 منٹ گزرے, 4 منٹ گزرے, 5 منٹ گزرے, اس کی بس ہو گئی, کھڑا ہو گیا. اب اس کا جملہ سنو کیا کہتا ہے. ہنسی بھی آئی, دکھ بھی ہوا. کہنے لگا مولوی صاحب کام نے بیٹھو, چیتی کام نے بیٹھو, کام نے بیٹھو جی. اور میرے بھائیو ہم سب نے مرنا ہے, بہت بڑی زندگی آنے والی ہے, اللہ کو راضی کریں. اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. جہاں ہمیشہ کی جوانی ملے گی, جہاں ہمیشہ کی زندگی ملے گی, جہاں ہمیشہ کی صحت ملے گی, جہاں ہمیشہ کی خوشیاں ملیں گی, جہاں کوئی بیماری نہیں, جہاں کوئی بڑھاپا نہیں, جہاں کوئی موت نہیں, جہاں کوئی پریشانی نہیں, وہاں دوستوں سے ملاقاتیں, وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں, اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوں, اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوگی, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے اور جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگ لے. کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, تم سب کے سب خطا کار ہو اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگیں, اللہ سے معافی مانگیں. جتنا کرونا کا ڈر ہے نا, اگر اتنا اللہ کا ڈر آ جائے, اتنا گناہوں کا ڈر آ جائے, اتنا قیامت کا ڈر آ جائے, اتنا جہنم کا ڈر آ جائے, میرے دوستو کام بن جائے, کام بن جائے, کام بن جائے. یہ کرونا یہ پیغام ہے. بجلی کا میٹر کاٹتے ہیں نا, پہلے نوٹس بھیجتے ہیں. گیس کا میٹر کاٹتے ہیں, پہلے نوٹس بھیجتے ہیں. لوگ محکمے والوں سے لڑ پڑتے ہیں کہ آپ نے میٹر کاٹا, نوٹس تو بھیجا کوئی نہیں ہے. اللہ نے نوٹس بھیجا ہے, اللہ نے نوٹس بھیجا ہے. سب کے نام
توبہ کر لو، اپنی غلطیاں دور کر لو، اپنی کمی کوتاہی دور کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ ہم سب میں غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں، جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگیں، سب نیت کریں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔